تو ایک طرف تو وہ تہذیب کا غلبہ بہت شدید، دجالی تہذیب، اور جو کچھ دجال کے ضمن میں احادیث آئی ہیں آپ نے پڑھی ہوں گی، نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے خدا کے لیے۔ یہ جو حدیث کی کتابوں میں آخر میں جا کر ابواب آتے ہیں، علامات الساعہ، علامات القیامہ، اشراط الساعہ، اور کتاب جو ہے ملاحمہ کی کتاب الملاحم، یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی اتنی طاقت اس کے پاس ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے عالمی سطح پر ہمارے تو تصور سے ماورا ہے، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کا اسلحہ، ان دو کے اعتبار سے زبردست عالمی سطح پر استیلا ہے کفر کا، شرک کا، الحاد کا، بے خدائی کا، دین سے دوری کا، ایک انتہائی شدید غلبہ ہے۔ یہ صورتحال ہے جس میں ہم کوئی کوشش کرتے ہیں چراغ لے کے کہاں ہاتھ میں ہوا کے مخالف جانا، ہوا چل رہی ہے آندھی اور آپ چراغ لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لے کر دیا تو ایک طرف تو دوسری طرف ملکی سطح پر، یہ تو میں نے بتایا عالمی سطح پر جو میں نے خلاصہ نکالا تھا، ملکی سطح پر خارجی اعتبار سے امریکہ اور بھارت دونوں کی طرف سے ہمارے لیے اب بہت مشکلات ہیں۔ بھارت بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، بہت بڑا چیلنج، اور امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، گڈ بائی پاکستان۔ اب تو یہ تبصرے اخبارات میں عام بھی آئے ہیں، جو باتیں میں نے کہی تھی اب تو کئی جو ہے کالمز بھی، اخبارات بھی، ایک بیان جو ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو کا بھی، اگرچہ اس کی کچھ جو تردید سی بھی ہو گئی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بریگیڈیئر راشد قریشی صاحب، یا شاید اب میجر جنرل ہو گئے، وہ ان کا جو بیان آیا ہے جنگ میں بھی نوائے وقت میں بھی، وہ تو بہت زیادہ اہم ہے۔ صاف کہہ دیا انہوں نے کہ مغرب اب ہمارے خلاف ہے، اور اس میں اسلامی تحریکوں کا خوف بھی شامل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی مغرب جو ہے ہمارے خلاف اب پوری طریقے سے جم کر مقابلے میں آ گیا ہے۔ دوسری طرف اندرونی طور پر دیکھیں تو دینی محاذ شکستہ، کہیں کو محاذ کا تصور تو ہے ہی نہیں، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی قیادتیں، اپنی اپنی چودراہٹیں، اپنے اپنے خول میں بند، یہ صورتحال انتہائی مایوس ہے۔ مجھے تو آج جب میں یہ نوٹ بنا رہا تھا تو حال ہی کا وہ شعر یاد آیا کہ حالات کس قدر خراب ہیں، لیکن نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس قسم کی صورتحال جو ہے اس سے ہمیں سابقہ ہے۔ اس اعتبار سے غور کریں تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تو تقریباً ناممکن ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ناممکن نہیں تو نہایت کٹھن ہے، نہایت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی یہ کہ اس کو آسان نہ سمجھیے، یہ ایسی شے نہیں ہے کہ بہت ہی ہم اس کو جیسے لیئرلی کی شے کو لے لیتا ہے آدمی، ایسے ہی سرسری طور پر، یہ تو ایک بہت بڑا کٹھن کام ہے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو کام پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا، میں کبھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اب کوئی نبی نہیں، کسی نبی کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، کسی کے ہاتھوں نہیں ہوا، سید المرسلین خاتم النبیین کے ہاتھوں ہوا، اور اب جو ہے نبی ہی نہیں، کیسے ہو جائے گا؟ ہم جیسے انسان، ہمارا تو داغدار ہے دامن، وہ بے داغ جو ہے سیرت و کردار کی مالک شخص ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ کون ہے شخص کہہ سکے کہ میں میرا دامن جو ہے بے داغ ہے، کہیں کوئی دھبا ہے ہی نہیں؟ ناممکنات میں سے اس حوالے سے ناممکن یہ ہے، اور میں کبھی نہ مانتا کہ ہو سکتا اگر حضور کی پیشن گوئیاں نہ ہوتی۔ وہ پیشن گوئیاں صریح ہیں، بالکل واضح ہیں، کلم کلا ہیں، قرآن کا سغرا کبرا بھی ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دو چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، بہت تفصیل سے چیزیں آ چکی ہیں، اور خطبات خلافت کے اندر ان سب کو میں نے جمع بھی کر دیا۔ بہرحال اس کی پھر میں نے جو توجیہ کی ہے کہ ہونا ہے اور ہو نہیں سکتا، پہلے تو یہ کہ میں اس نتیجے پہنچوں دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کو کہتے ہیں امتناع نظیر کا مسئلہ، جو ہمارے ہاں شروع میں جو بحثیں شروع ہوئی ہیں، جس سے دیوبندیت اور بریلویت کے دو راستے علیحدہ ہوئے ہیں، حنفیت، پاکستان ہندوستان کی حنفیت کی جو دو شاخیں پٹی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آیا اللہ بھی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر قادر ہے اس کا مطلب یہ کہ بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اگر قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت جو ہے اس کے معاملے میں سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ کی قدرت محدود ہے۔ یہ اس قسم کے مسائل تھے جن پر بحثیں شروع ہوئی ہیں۔ امکان کذب اور امتناع نظیر، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں؟ کہ یہ قادر ہے اللہ جھوٹ بولے، نہیں ہے تو اللہ قادر نہ رہا۔ اب چلتے جائیے، کرتے جائیے بحثیں منطق کی جو ہے، ادھر کے سغرے ادھر کے کبرے، وہ اس کے بال کی کھال نکالتے رہے۔ اور دو بڑی عظیم شخصیتیں ہماری ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن لگے رہے انہی کاموں کے اندر۔ آخر جو حال ہمارا ہوا ہے وہ کسی وجہ سے ہوا نا، یوں تو نہیں ہوا۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ بہرحال اس کے اعتبار سے جو میں نے توجہ پھر کی وہ یہ ہے کہ یہ کام کئی نسلوں میں جا کر ہوگا۔ حضور نے ایک نسل میں 20 سے لے کر 21-22 برس کے اندر پورا کام کر دیا، آپ کے دست مبارک سے ہو گیا، یا اللہ نے کرا دیا۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے اسلوب ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ تدریجاً ہوگا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اور ایک ایک درجہ جو ہے، مختلف تحریکیں، مختلف جماعتیں، ایک ایک نسل کے اندر یہ قافلہ ایک ایک قدم، ایک ایک سیڑھی چڑھے گا، لیکن پہنچے گا پھر بالآخر اسی منزل میں۔ یہاں میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ بڑے شد و مت کے ساتھ قرآن میں رسولوں کے انکار کرنے پر قوموں کی ہلاکت کا ذکر آیا، جتنی مرتبہ آیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے میں یہاں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بھی 3 جگہ قرآن مجید میں حضور سے یہ فرمایا گیا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ لَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کو ہی دکھا دیں، آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کو قبض کر لیں، آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن بہرحال انہیں لوٹ کر تو آنا ہمارے پاس ہی ہے نا آخر۔ یہ سورہ یونس میں بھی آیا، پھر سورہ مومن میں صرف وا کی بجائے فا آیا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ لَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ پہلے ہے مرجعُهُمْ، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اب ہے یرجعون، وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ رعد میں بھی، 3 جگہ یہ آیا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام ہونا ہے، لیکن ہمیں پورا مایوس ہو جانا چاہیے۔ ذرا سی بھی آپ آس نہ لگائیں کہ ہماری زندگی ہی میں یہ کام ہونا چاہیے، یہ آس توڑ دیں۔ اگرچہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، وہ جب چاہے زمین و آسمان کے تنابے ملا دے۔ اس نے زمین کو کس طرح لپیٹا ہوگا جو حضور کو دکھایا ہے، پوری زمین کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کیسے کیا ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ اللہ کر سکتا ہے، مایوس اس سے نہ ہو، لیکن اس سے کہ اس کی کوئی آس لگا کر نہ بیٹھے، آپ کے کام کرنے میں کہیں اس آس کا حصہ شامل نہ ہو جائے۔ آس توڑ دیجئے، نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے احساس فرض کے تحت کرنا ہے۔ جب تک یہ شکل نہیں ہوگی، اگر آپ نے کوئی امیدوں کے چراغ روشن کیے رکھے تو پھر مایوسی آ سکتی ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی سال پہلے، 5-6 سال پہلے میں اس مضمون کو لکھ چکا ہوں۔ وہ جو ہے 20ویں صدی عیسوی میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور اس میں تدریج کے تقاضے کہ اس سے مایوسی سے انسان بچتا ہے، ذہناً پہلے تیار ہو، اپنے دل میں یہ خواب دیکھ لے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا، تو پھر یہ تو یہ ہوگا کہ یہ ہک اور بائی کرک، ٹیڑھا بیڑا راستہ جو ہے، سیدھی انگلیوں نہیں نکل رہا، گھی تو ٹیڑھی کرو انگلیاں، یہ کرے گا انسان۔ اور نمبر 2 یہ کہ جب دیکھے گا میرے تو اب بہت قریب آ گئی، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہوا کچھ نہیں، تو پھر جو دل شکستگی طاری ہوگی، جو فرسٹریشن آئے گی، جو مایوسی ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، جو کہ انسان کو اپنی زندگی، اپنی بڑھاپی کے آخری دور میں آ کر یہ فرسٹریشن ہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس کام میں لگا دی، اس کا کوئی ٹینجیبل، کوئی واضح، کوئی جو ہے ٹھوس نتیجہ میرے سامنے نہیں۔ لیکن اگر انسان پہلے سے تیار ہو، ذہناً اس کے لیے تیار ہو، ایک قدم بھی ہم آگے لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ چلیے ایک قدم بھی آگے نہ لے جا سکے، اگر آخری دم تک لگے رہے تو کامیابی، بس یہ تصور ہمارا جو ہے واضح ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں آج آپ کو یہ بھی تحفہ ہے،
مولانا روم کے 3 اشعار سنا رہا ہوں، اور یہ اشعار جو ہیں علامہ اقبال نے جو ان کی مشہور ترین مثنوی ہے اسرار خودی، اس کے آغاز میں گویا کہ ایک تمہید کے طور پر یہ 3 اشعار مولانا جلال الدین رومی کے نقل کیے ہیں۔ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دام و دد ملولم و انسان مارسوست۔ کل ایک بزرگ سا انسان ہاتھ میں چراغ لے کر شہر کے چکر لگا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان چوپایوں سے اور درندوں سے اب میں ملول اور غمگین ہو چکا ہوں، مجھے کوئی انسان چاہیے، انسان کی آرزو ہے، کسی انسان کو دیکھو۔ اس میں مجھے یاد آیا کہ یہ کشف تھا کہ جو مولانا احمد علی لاہوری کو بھی ایک موقع پر ہوا ہے، جو میرے دروس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے جو معتقدین کا حلقہ، اس میں بڑی یعنی سمجھیے تواتر کے ساتھ یہ روایت بیان ہوتی ہے۔ وہ اصل میں یہاں لاہور میں نظر بند کیے گئے تھے، وہ آ کر جب ابھی جوانی کا دور تھا ان کا تقریباً، تو نظر بندی تھی ان کی یہاں، انگریزوں نے انہیں یہاں پابند کیا تھا۔ پہلے غالباً لدھیانے میں نظر بند تھے، پھر یہاں نظر بند ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کشمیری بازار، ڈبی بازار جو لاہور کا ہے، اس میں گھوم رہا تھا جیسے نوجوانی کی عمر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سا شخص نظر آیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی پتہ بتاؤ، میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا احمد علی نے، وہ اپنی جوانی کی بات بھی تھی، نوعمری، کہا اچھا آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب کون ہے جو ہے؟ سارا بازار بھرا ہوا ہے، خریدار ہیں، دکاندار ہیں، انسان جسے چاہو مل رہا۔ انہوں نے کہا کہاں؟ مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد دفعتاً یہ کیفیت خود مولانا احمد علی کی طاری ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا کسی دکان پہ سور بیٹھا ہوا ہے دکاندار کی بجائے، کسی کے اوپر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو چل رہے ہیں لوگ ان میں سے کوئی اونٹ ہیں اور کوئی بندر ہیں اور کوئی کچھ اور ہیں اور کوئی کچھ اور ہے۔ یعنی جو مانوی شخصیتیں تھیں ان کی وہ سامنے آ گئی کہ شکلیں انسانوں کی ہیں، لباس انسانوں کا ہے، ان کے اندر جو چھپا ہوا وہ بھیڑیا ہے، وہ سور ہے۔ شہوت پرستی کا یہ غلبہ ہے جو سور پر ہوتا ہے، اور درندگی کا وہ غلبہ ہے کہ جو بھیڑیے پر ہوتا ہے۔ تو میں ایک دم چونک گیا، پھر میں نے دیکھا وہ کہاں گئے، بزرگ تو بزرگ بھی غائب اور وہ منظر بھی غائب۔ تو یہ کشف کی ایک کیفیت ہے جو مولانا احمد علی صاحب سے منقول ہے۔ وہی بات ہے یہاں پر، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کس دام و دد ملولم۔ دام کہتے ہیں یہ چوپائے، ڈھور ڈنگر، اور دد کہتے ہیں درندے، کہ یہ انسان جو مجھے نظر آ رہے ہیں یا تو یہ چوپائے ہیں جنہیں درندے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، اور یا درندے ہیں، ان سے میں ملول ہو گیا، غمگین ہو گیا، اب ان کی صحبت مجھے نہیں چاہیے، انسان مارسوس، مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے۔ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شعر خدا اور رستم دستان مارزوست۔ اب یہ شعر ہماری تحریک کے اوپر اس وقت جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر پوری طرح راست آئے گا۔ زی ہم رہان سست عناصر، ہمارے ہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سست ہیں، کم کوش تو ہیں، بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، وہی بات ہے یہ۔ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے ساتھی ہیں کہ جو سست ہیں، جن میں کسل ہے، جن میں کم ہمتی ہے، جو محنت سے جی چرا رہے ہیں، میرا دل جو ہے ان کی وجہ سے میرا دل پکڑا گیا ہے، مجھ پر مایوسی کی کیفیت ہو گئی ہے۔ شیر خدا و رستم دستان مارزوست، میں چاہتا کوئی اللہ کا شیر بھی تو میدان میں آئے، یہ سست عناصر ہی تو نہ رہ جائیں، کوئی وہ جو لیجنڈری شخصیت ہے رستم کی، جو روایتی شخصیت ہے، کوئی اس کا مصداق بھی تو سامنے آئے۔ اب یہ کہتے ہیں شاہ مولانا جلال الدین رومی، گفتم، میں نے یہ کہا اس شیخ سے، گفتم کہ یافت می نشبت جستہ ماں، کہ حضرت آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والی شے نہیں ہے، ہم نے بہت زندگی گزار لی ہے، ہمیں کوئی نہیں ملا آج تک۔ وہ شیر خدا اور رستم دستانم کی آرزو اور انسانم آرزو یہ دلوں میں پالتے رہیے، یہ ملنے والی شے نہیں ہے، ناممکن ہے۔ گفت آن کے یافت می نشبت آنم آرزوست، اس نے کہا کہ میں اسی چیز کی تو آرزو کو پالے ہوئے ہوں جو نہیں ملے گی مجھے، لیکن آرزو تو ہے، اسے تو پال سکتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے کہ اس توقع سے اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو فارغ کر لیجئے کہ اس کا کوئی نتیجہ بہت بڑا، کوئی واضح، کوئی کامیابی، کوئی پھریرے اڑاتے ہوئے ہم کہیں پر جو ہے کامیابی کے پرچم لہراتے ہوئے کہیں داخل ہوں، نہیں، نکال دیجئے۔ جو کچھ ہمیں کرنا ہے محض اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے،
کہ اپنی جد و جہد کے دنیاوی کامیابی یا ناکامی سے بالکل ڈیٹیچ کر لیں اپنے ذہن کو۔ لیکن بہرحال اس وقت جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو معاملہ بڑا صبر آزما، صبر طلب اور طویل معاملہ ہے، دوسری طرف وہ جو احادیث ہیں، جو آثار ہیں، اس کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اب 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے راول پنڈی میں کہا تھا کہ میرے نزدیک حضرت مہدی کے سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے، تقریباً ان کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ابھی یہ کوئی 2 خطبے پہلے جمعے میں نے، اور مجھے وہاں سے امریکہ سے بھی اس کے اوپر جو ہے ٹیلی فون آ گئے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ 15ویں صدی آخری صدی ہے، اسی میں یہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ اس پر ایک کتاب بھی تھی جو عربی کی مصر سے آئی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے چھاپا تھا۔ ان کا استدلال کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، لیکن نتیجے میں ہم تقریباً متفق ہیں۔ میثاق میں وہ کتاب چھپ چکی ہے، عمر و امت المسلمہ، امت مسلمہ کی عمر کیا ہے احادیث کی روح سے۔ تو یہ کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آیا جو ہے آیا کھڑا ہے، یہ تو سارے مراحل جو ہے سر پر ہے، لیکن ہماری یہ رفتار یہ تو بہت سست ہے۔ اب اس کے حوالے سے صورت کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ نوٹ کرا دوں کہ قرآن مجید میں 3 جگہ حضور سے یہ کہلوایا گیا ہے، اے نبی کہہ دیجئے مجھے کچھ پتہ نہیں جلدی ہے یا دور ہے۔ یہ میں نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں ان آیات کو سورہ انبیاء کے آخر میں 2 دفعہ آیا ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے تمہیں، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارے لیے ابھی ایک اور موقع ہے، آزمائش ہے، اگر ہو سکتا ہے تمہیں اور مہلت بھی مل جائے۔ پھر یہ کہ سورہ جن میں بھی آیا ہے ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لهم ربی امدا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ بات تم سے کہی جا رہی ہے وہ قریب آ گئی ہے یا ابھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی طویل مہلت دے دے گا تمہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ میں تو حیران ہو جایا کرتا ہوں خاص طور پر جب سورہ احقاف کی یہ آیت پڑھتا ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے تو یہ کوئی شک والی بات محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دنیا میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کیا اس کا نتیجہ ہوگا، میں کس صورتحال سے دوچار ہوں گا، تم کس صورتحال سے دوچار ہوں گے، مجھے نہیں معلوم۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نہیں میں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو یہ صورت ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کی توجیہ ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو میرے نزدیک ڈیوائن انٹرونشن کسی بھی وقت کسی بھی گوشے سے ہو سکتی ہے، ہمیں تو کام کرتے رہنا ہے اسی راستے پر جو ہماری سمجھ میں آیا ہے منہج انقلاب نبوی سے۔ کوئی تیز رفتار قافلہ ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں یہ تو بہت دیکھو یہ تو بڑے تیز نکل گئے، پھر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ چونکتے ہیں، یہ تو دیکھو یہ اتنی جلدی انہوں نے یہ کام کر لیا، اور یہ کہ ہم رہ گئے پیچھے۔ یہ نہیں، آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اپنا حساب کتاب دیکھیے، آپ نے جو طریقہ سمجھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اسی پر جمے رہیے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کوئی تیز رفتار جو ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہری تیز رو کے ساتھ، یہ تیز رو کے ساتھ چلنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنا راستہ دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے، قرآن سے، سنت سے، اور سب سے بڑھ کر راستے کے اعتبار سے سیرت سے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس پر چلیں گے۔ تو لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ڈیوائن کہیں انٹرونشن کسی طرف سے ہو جائے، جیسے کہ حضور کی سیرت میں ہوئی ہے کہ مدینے کی طرف کھڑکی کھل گئی، حضور کے سان گمان میں بھی نہیں تھا۔ حضور مکے سے مایوس ہو کر گئے تھے تو طائف گئے تھے، یہاں کھڑکی کھل گئی، مکے میں حضور پہنچے ہی نہیں، وہ آپ کی دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو ہے بغیر آپ کے وہاں پہنچے تھے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کھڑکی نہ کھلتی، اللہ کی مشیت اگر دوسرے طور سے ہوتی تو حضور اپنے کام کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے نا، وہ فرض منصبی تو آپ کا تھا، مکے میں رہتے ہوئے ہی جاری رکھتے، وہیں پر لوکل ریزسٹنس کو ڈیولپ کرتے، کچھ عرصے کے بعد وہاں اتنی طاقت ہو جاتی کہ اندر سے کوئی جو ہے طوفان اٹھاتے، کوئی ایکٹیو ریزسٹنس کرتے اور کوئی جو ہے وہ اقدام کرتے اور کرتے تو ضرور،
لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا. میں نے جو کل بھی کہا تھا یا پرسوں کہا تھا کہ در حقیقت میرے نزدیک مشیت اذنی میں یہ انٹرونشن اس لیے آئی ہے کہ اس ایک لائف سپین میں یہ کام اللہ نے ایک دفعہ پورا کرا کے دکھا دینا تھا، ایک حجت قائم کر دینی تھی پوری نوع انسانی پر. لہذا یہ کہ اس کل 20 برس کے اندر وہ کام ہو گیا، اس کے لیے ڈیوائن انٹرونشن آئی ہے. وہ ڈیوائن انٹرونشن تو خیر غزوہ احزاب میں بھی آئی، آندھی آ گئی، ورنہ وہ 12,000 کا لشکر جو ہے اس کا جو نتیجہ نکل چکا تھا مدینے والوں پر، اور جیسے کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا تھا، وہ سورہ احزاب میں پڑھتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیوائن جو ہے انٹرونشن کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اگر مختلف اوقات میں یہ مختلف وقتی قسم کی چیزوں کی وجہ سے کوئی قدم اٹھایا تو اس کا سبب یہی تھا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہی اب کوئی کام کر دے، کیا پتہ یہ نواز شریف ہے اور یہ شریف فیملی ہے، مذہبی لوگ ہیں، اور مسلم لیگ کو اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا ہے، تو جیسے کوئی 50 برس پہلے مسلم لیگ کے مینڈیٹ سے پاکستان کے قیام کا معجزہ ہو گیا تھا، شاید اب ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امید بن گئی. یہاں تک کہ ہمارے ساتھیوں میں مایوس ترین آدمی ہمارے سردار آوان صاحب ہیں، جو میرے جو ذاتی جو معاون ہیں، وہ بھی پر امید ہو گئے تھے کہ اب تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. واقعتاً چلا آ رہا ہے، یعنی یہ خاندان پورا کا پورا 2-3 دفعہ چلا آ رہا ہے قرآن اکیڈمی میں، جہاں آج تک کبھی کوئی آیا ہی نہیں. تو یہ کہ ہمیں کیا پتا کہ کس کارنر کے اراؤنڈ جو ہے کیا آ رہا ہے. اس لیے اس کو بہرحال اس کو تیسری چیز جو ہے ذہن میں رکھیے. چوتھی چیز جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ ایک ڈیوائن انٹرونشن کا معاملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال اپنے اسی کام پر، اسی طریقے پر جب وہ کوئی شکل آئے گی سامنے تو دیکھیں گے کیا صورتحال نئی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے مطابق کیا ہمیں اپنے کام کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ کریں گے.